العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ الانعام آیت نمبر 82 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گزری ہیں کہ یہود اور نصارہ ان کا دعویٰ یہ تھا، یا آتش پرست کفار مشرکین مکہ جو تھے سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم پر ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت کی تھی یا بتوں کو توڑا تھا؟ ان کا تو عالم یہ تھا کہ جب وہ بچپن میں تھے تبھی سے انہوں نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ مجھے تو یہ تم گمراہ لگتے ہو، تمہاری یہ قوم جو یہ بتوں کی پوجا کرتی ہے یہ گمراہ ہے۔ اس وقت میں جو لوگ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو یہ کہا کہ ان کو تم کہتے ہو کہ یہ خدا ہے میرا۔ پھر جب وہ ستارے ڈوب گئے تو کہا چاند کو کہتے ہو کہ یہ خدا ہے میرا۔ وہ ڈوب گئے تو کہا سورج بڑا ہے اس لیے اس کو کہتے ہو کہ یہ خدا ہے میرا۔ تو جب وہ ڈوب گئے تو کہا میں تو بیزار ہوں تمہارے ان چکروں سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، ان میں سے تو کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ڈوبنے والے ہیں۔ کہا کہ مجھے اللہ نے ہدایت عطا کی کہ اللہ نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے تم جھگڑتے ہو، حالانکہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے یہ شریک ہے، بتاؤ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پیغام ہے؟ تمہارے پاس اللہ کا کوئی اس طرح کا کلام ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دلیل دی ہو کہ یہ بت میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ شریک ہے، تم ان کی عبادت کرو؟ تم تو جھوٹے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہے؟ بتاؤ اللہ سے کس کو ڈرنا چاہیے؟ وہ ساری چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی، اور ہمارے سابقہ جتنے یہ درس گزرے چند ہیں اس میں یہ ساری چیزیں گزر چکی۔ اب ان سب کے بعد یہ پوری گفتگو جب ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں سے ڈرو، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان سے مجھے ڈر نہیں ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہے اور تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو تم جھوٹے ہو۔ تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہو، اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اب فرمایا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان کے ایمان کے ساتھ ظلم ملا ہوا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن کے بھی حقدار ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے بھی ہیں۔ پیچھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام گزرا تھا نا، جب کفار نے کہا کہ ڈرو، تو حضرت ابراہیم نے ان کو یہی کہا تھا کہ تم مجھے ڈراتے ہو کہ بتوں کو برا نہ کہو، یہ تمہیں تباہ کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، تمہارا یہ کام غلط ہے، اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے۔ تو بتاؤ امن کا حقدار کون ہے؟ جو اللہ کو مانے وہ، یا جو بتوں کو مانے وہ؟ جو تم ڈرا رہے ہو تم سچے ہو، یا جو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے میں سچا ہوں؟ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یوں کی اور فرمایا بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان میں وہ ظلم نہیں ملاتے، وہ لوگ حقیقی طور پہ امن والے ہیں، یعنی کہ وہ سچے ہیں اور یہی ہدایت پر ہیں، یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں روایت کا مفہوم کہ صحابہ کرام کے اندر عجیب کشمکش پھیل گئی، پریشان ہو گئے صحابہ
اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو کس معاشرے کے اندر تھے، کس طرح کے جاہلیت کے ایک زمانے کے اندر تھے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی زمانے کی برائی نہیں چھوڑی تھی، ہم تو وہ تھے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ اور حضور اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ جو ایمان لائے اور ظلم اس کے اندر نہ ہو تب وہ ہدایت پر ہے۔ یا رسول اللہ، اس طرح تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ ہم جو ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے ہم کیا تھے یہ تو ہم جانتے ہیں، تو ہمارا یہ جو معاملہ ہے، ہمارا یہ جو حال ہے، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ظلم کے بغیر والے، ہدایت والے، ہم میں سے تو ہر بندے کے ہاتھ کسی نہ کسی چیز سے رنگے ہوئے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، اللہ نے یہ جو فرمایا نا ظلم، اس سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو تم پہلے کرتے رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ایمان لائے تو پھر سچے دل سے ایمان لائے، اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مانے اور اس کے آخری رسول یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سچا ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، یہ ملاوٹ والے کام نہ کرے۔ جیسے یہود نصارہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہودی کیا کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حضور کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کسی کو مانتے کسی کو نہ مانتے لیکن اللہ کو سب مانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہ ماننے والے قبول نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ کے آئے، جو ان کو نہ مانے یہ ظلم ہے، اور ظلم نہ کرے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرے کہ اللہ ٹھیک ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی ساتھ ملا دیا، ان کی بھی عبادتیں کی، جو اس طرح نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے امن بھی ہے اور یہ ہدایت والے بھی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ویسے تو کئی مسائل ہوتے ہیں، اس سے حل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہوتے ہیں وہ ہدایت کا اور امن کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ایک کو ماننا، دوسرے کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، ایک کو عزت دینا، احترام دینا، دوسرے کے بارے میں طرح طرح کے اس طرح کے وساوس رکھنا،